الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم جو بہت رحم کرنے والا، یعنی جس کا رحم جس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار کے لیے بھی ہے، یعنی اس دنیا میں بہت ہی مہربان ہے، یعنی اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مالک یوم الدین، چوتھی صفت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، جزا اور سزا کے دن کا۔ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ قیامت وہ یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا یہ یوم الجزا نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا ہے پھر؟ یہ جزا اور سزا کا دن نہیں ہے، جزا اور سزا کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کس لیے ہے؟ عمل کے لیے، امتحان کے لیے، عمل کے لیے، امتحان کے لیے۔ یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ بہت بڑے بڑے مسائل، سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اشکالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی دارالجزا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے۔ دنیا میں آزمائش ہے، اور آخرت میں ابتلاء نہیں ہے، امتحان نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، آخرت میں بدلہ ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا۔ آخرت میں کوئی بندہ عمل نہیں کر سکے گا، عمل کے لیے دنیا ہے۔ آخرت میں ہر شخص ایمان لے آئے گا، ہر شخص مومن ہو جائے گا۔ آخرت چھوڑیں، موت آنے پر دنیا میں موت آنے پر ہر شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس آیت کریمہ سے کیا پتہ لگتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، سورہ غافر جس کو سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے 84۔ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں 83 میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب پرانی قوموں پر رسول آئے تو پرانی قوموں نے رسولوں کی بات نہ مانی، ان کے پاس جو دنیاوی صلاحیتیں تھیں، دنیاوی علوم تھے، وہ اس پر خوش ہو گئے، رسولوں کی بات پر انہوں نے کان نہ دھرا۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا، ان پر اللہ کی طرف سے بدترین عذاب آیا۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، کنہوں نے؟ پرانی قوموں نے۔ آمنا باللہ وحدہ، عذاب کو دیکھ کر وہ کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک پر۔ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو ہم شرک کرتے تھے۔ فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، اللہ فرماتے ہیں لیکن مرتے وقت عذاب کو دیکھ کر ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، جب جان حلقوم میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ عذاب کو دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ عذاب کو دیکھ کر ہر قوم، سرکش سے سرکش قوم مسلمان ہو جاتی ہے۔
سرکش سے سرکش شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ قبر میں ہر شخص ایمان کے قسم کھا کھا کر اللہ رسول کی اطاعت کے ایمان کے دعوے کرے گا، لیکن ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مرتے وقت ہر شخص ایمان کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس دعوے سورج مغرب سے نکلے گا، ہر بندہ ایمان لے آئے گا، لیکن اس کو اس وقت اس کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر شخص قسم کھا کھا کر شرک سے برات کا اظہار کرے گا اور اللہ کی اطاعت کے دعوے کرے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخرت وہ دارالعمل نہیں ہے، دارالابتلاء نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے۔ اس میں کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی ابتلاء نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ اور دنیا یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ آخرت دارالجزا ہے، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ موت اور قبر وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو مرتے وقت ہر شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب مرتے وقت نیک لوگوں کو نیک فرشتے نیکی کے فرشتے فوت کرتے ہیں، بڑی پاکیزہ صورتوں والے، جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو باقاعدہ سلام پیش کرتے ہیں، قرآن میں ہے۔ جب نیک لوگوں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ آ کر سلام پیش کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ صرف سلام پیش نہیں کرتے، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتے یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے، ملک الموت روح نہیں قبض کر رہے، روح قبض کرنے سے پہلے سلام کر رہے ہیں، اور سلام کر کے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ معاف کرے، ہمیشہ اللہ رسول کی نافرمانی کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، نفاق کا مظاہرہ کرتے رہے، تو جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو بڑے برے طریقے سے ان کی پٹائی کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جہنم کی وعید سناتے ہیں، بڑا برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، چہروں پر بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں اب تو تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلنے کا عذاب چکھنا ہے، اب جلنے کا عذاب چکھو۔ جہنم کی بشارت دیتے ہیں، جہنم کی وعید سناتے ہیں، روح کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، روح جسم میں پھنس جاتی ہے تو یہ بڑی حقارت سے انہیں کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، آج اپنی روح نکالو، آج تو تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ تو مرتے وقت ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے ہر شخص کے سامنے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آخرت دارالجزا ہے، یوم الدین ہے، اور دنیا دارالعمل ہے اور دارالامتحان ہے۔ بہت سارے، میں نے اس لیے بات کی، بہت سارے لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ایمان لانے والے اللہ کو اتنے محبوب ہیں تو دنیا میں ایمان والے وہ اتنا پیچھے کیوں ہیں، ان پر اتنی نعمتیں کیوں نہیں ہیں، وہ نعمتیں کفار کے پاس کیوں ہیں، اور اس قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے سوالات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ یہ فرمائیں کہ اللہ نے دنیا کو بھی دارالجزا بنایا ہے تو پھر یہ سوال کرنا ٹھیک ہے، دنیا تو دارالجزا نہیں ہے، دنیا تو دارالعمل ہے، تو یہ دارالابتلاء ہے، امتحان کا گھر ہے۔ امتحان کس کا ہوتا ہے؟ امتحان تو اس کا ہوتا ہے جو امتحان دینے کے قابل ہوتا ہے، تو مومن اس کا امتحان ہوتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا میں آزمائشیں ہیں زیادہ۔ کافر کی آزمائش کس بات کی؟ کافر تو پہلے ہی آزمائش سے نکل گیا، امتحان سے نکل گیا، اس نے تو پہلے ہی، آپ سمجھیے اس نے پیپر میں بیٹھنے سے ہی انکار کر دیا، اس کا کیا پیپر ہونا ہے، اس کا کیا امتحان ہونا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مشکلات ساری مسلمانوں کے لیے ہیں دنیا میں، کافروں پر بڑی نعمتیں ہیں، پہلی بات ہے کافروں کے لیے نعمتیں نہیں ہیں، کافروں کے لیے بڑے بدترین عذاب بھی ہیں دنیا میں، کافر بھی بہت بدترین حالات سے گزر رہے ہیں، کفار بھی بڑے بڑے غریب، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں کے بغیر، نابینا
اور بڑی بڑی مصیبتوں میں ہوتے ہیں، کافر بھی بڑی بڑی غربت میں ہوتے ہیں، اور کافروں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن پر دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں. وہ دنیاوی نعمتیں دیکھنی ہیں تو وہ مسلمانوں پر بھی کم نہیں ہیں، مسلمانوں پر بھی بہت زیادہ ہیں. مسلمانوں میں بھی آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، غربت ہے، کافروں پر بھی ہے. لیکن اصل میں یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. یہ سوال کہنا ہے جی کافروں پر اتنی نعمتیں کیوں ہیں، مسلمانوں پر اتنی نعمتیں کیوں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، صحیح حدیث ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. اس حدیث کا معنی کچھ لوگ صحیح نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ مومن کے لیے تو دنیا ہمیشہ مشکلات، مومن کے لیے دنیا میں مشکلات ہی مشکلات ہوں گی، اور کافر کے لیے دنیا میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. یہ حدیث اس حدیث مبارکہ کا مطلب نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. لیکن اس حدیث مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کافر دنیا میں آزمائشوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، غربت، دیگر مسائل اگر اس کے ساتھ ہیں تو اس کے باوجود دنیا اس کے لیے جنت ہے. جتنا مرضی ایک کافر دنیا میں بدترین آزمائشوں کا شکار ہو، بدترین مشکلات کا شکار ہو، آپ کو ایسے کفار بھی نظر آئیں گے، ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کا نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے. ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے قسم کرسی میں زندگی گزارنے والے دنیا میں، اور وہ کافر ہیں. اس کے باوجود دنیا ان کے لیے جنت ہے. کیسے جنت ہے؟ آخرت کے مقابلے میں موت اور موت کے بعد اللہ نے جو ان کے لیے ہولناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا جتنی ہی مشکلات کا شکار کیوں نہ ہو وہ جنت کی طرح ہے. اور مومن اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مومن خواہ آزمائشوں کا شکار ہو، خواہ مومن دنیا میں اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں اس کے پاس ہوں، اگر وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. چاہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام ہو جو خلیفہ تھے، اور ان کی خلافت بڑی مضبوط تھی. قرآن کہتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی مضبوط خلافت عطا کی تھی. چاہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہو جن کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنوں پر بھی تھی، اور جانوروں پر بھی تھی، حشرات الارض پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی. ایسی اللہ نے بادشاہت دی. نہ اللہ نے ان سے پہلے کسی کو بادشاہت دی، نہ اللہ نے اس کے بعد کسی کو وہ بادشاہت دی. اس کے باوجود سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے دنیا قید خانہ تھی. کس معنی میں؟ کہ اللہ نے جو آخرت میں ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ہم ان نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے. ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا میں کوئی شخص بہت نعمتوں والی زندگی بھی گزارے، اگر ایمان والا ہے، اگر وہ دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چاہے اس پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اس کے باوجود دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے. تو بہرحال اصل جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ سمجھنے کا یہ ہے کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے. دنیا میں ہمیں بعض دفعہ اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ حقیقی بدلہ نہیں ہوتا. حقیقی بدلہ آخرت میں ہوتا ہے. دنیا میں تھوڑی سی اس کی ایک جھلک کئی دفعہ مل جاتی ہے. کئی دفعہ دنیا میں برے اعمال کی سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن وہ حقیقی سزا نہیں ہوتی. حقیقی سزا آخرت میں ہوتی ہے. دنیا میں کئی دفعہ اس کی جھلک تھوڑی سی وہ اللہ دکھاتے ہیں، صرف تھوڑا توجہ دلانے کے لیے، تھوڑا ٹھوکر لگانے کے لیے، ورنہ وہ حقیقی سزا نہیں ہوتی. حقیقی سزا تو آخرت میں ہے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ آخرت دارالجزا ہے، یوم الدین ہے، دنیا یوم الدین نہیں ہے. تو یہ سوال کرنا کہ دنیا میں ایسے اور ایسے اور ایسے کیوں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نعمتیں کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے آزمائشیں کر دیتا ہے. اگر یہ دنیا میں ساری نعمتیں، ساری سزائیں ہمارے سامنے ہوتی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے کافی مشکلات کا، کافی آزمائشوں کا شکار ہوئے. فرعون کی زندگی ہمیں دنیاوی اعتبار سے نعمتوں والی لگتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں اور رسولوں میں سے ہیں، اور فرعون بدترین لوگوں میں سے. لیکن آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں والی ہے. جتنی آزمائشیں دنیا میں، سب سے زیادہ فضیلت
سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ تو دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی آزمائشوں کو، مشکلات کو، نعمتوں کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، خواہ نعمتیں ہوں وہ بھی آزمائش ہے، خواہ تنگی ہو وہ بھی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، دونوں فتنہ ہے۔ شر بھی فتنہ ہے، خیر بھی فتنہ ہے۔ شر میں اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور خیر میں اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو بندہ شر میں، مصیبت میں صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جو بندہ خیر میں شکر ادا کرتا ہے، شر میں، مصیبت میں کوئی صبر کرے اور خیر میں جو شکر ادا کرے، تو یہ دونوں حالتیں بہتر ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے کہ مومن برے حالات میں صبر کرتا ہے اور اچھے حالات میں شکر کرتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں اس کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ کافر اچھے حالات میں تکبر کرتا ہے، برے حالات میں واویلا کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے، دونوں حالتیں اس کے لیے بدتر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال دنیا دارالعمل ہے، دارالابتلاء ہے، دارالجزا نہیں ہے اصلاً۔ اگرچہ دنیا میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض جھلک دکھا دیتے ہیں، لیکن حقیقی بدلہ وہ آخرت میں ہے، اور آخرت وہ حقیقت میں دارالجزا ہے، وہ دارالعمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ کیا مطلب؟ آخرت کے دن کا کیا مطلب؟ اس کا کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ اگر اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے تو یہاں اللہ کو آخرت کے دن کا مالک کیوں کہا گیا؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر اس دن کوئی بادشاہت باقی نہ رہے گی سوائے اللہ کے، اور وہی جزا اور سزا کا مالک ہے۔ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ جو ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت اسے محشر دے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بدلے کے دن کا مالک یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اب تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اتھارٹی دی ہے، اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں اپنی زندگی کو چلا سکتے ہیں، اپنے لیے آپشنز ہیں ہمارے پاس چوز کرنے کے لیے اچھے اور برے راستے کے، اور جو بھی چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اس دن جو ہے ہمارے پاس جو بھی اختیار اللہ نے دنیا میں ہمیں دے رکھے تھے ہر انسان سے وہ لے لیے جائیں گے۔ اس دن بالکل صرف اللہ کی بادشاہت اور اللہ کے سارے اختیارات ہوں گے۔ یہاں پر تو عارضی اختیارات اللہ نے ہمیں دیے ہیں نا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عارضی اختیارات دیے ہیں تو کیا ان اختیارات کو استعمال کر کے ہم جو چاہے بن سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں عارضی اختیارات استعمال کر کے جو چاہے بن سکتے ہیں؟ ہم جو چاہیں وہ بن تو نہیں، بالکل بھی ہم اپنی تدبیر کریں گے، نتیجہ تو اللہ ہاں جی بالکل۔ اصل میں دنیا میں انسان تدبیر کرتا ہے، دنیا میں انسان وقتی طور پر ہے اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتا ہے، اپنی تدبیر کرتا ہے، لیکن دنیا میں بھی نتائج اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن اس کی زندگی بڑی قسم پرسی میں گزرتی ہے۔ ایک انسان دنیا میں بہت زیادہ محنت نہیں کرتا، اس کے ماں باپ بڑے مالدار تھے، وہ سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا، وہ اپنی زندگی دنیاوی اعتبار سے بڑی عیش و عشرت میں گزارتا ہے، وہ بہت زیادہ محنت نہیں کرتا۔ تو دنیا میں بھی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آخرت میں بھی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، لیکن دنیا میں ہمیں بعض دفعہ آزمائش کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے شاید فلاں شخص کے پاس بڑا اقتدار، فلاں شخص کے پاس بڑی بادشاہت ہے۔ یہ بادشاہت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں سے یہ بادشاہت حاصل کی ہے، میں نے اپنی محنت سے یہ بادشاہت حاصل کی ہے، جیسے فرعون اور نمرود اور شداد وغیرہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم نے یہ بادشاہت، ہم نے یہ اقتدار اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں سے حاصل کیا ہے۔ قارون جو بہت مالدار شخص تھا، جس کا مال اتنا زیادہ تھا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اس کے خزانے اور اس کے ہیرے جواہرات
وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ جن کمروں میں ہوتے تھے ان کمروں کی صرف چابیاں اتنی زیادہ تھیں، یعنی اتنے زیادہ کمرے تھے کہ ان کی چابیاں غلاموں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی، اتنا مالدار شخص تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مال میں نے اپنی صلاحیتوں سے حاصل کیا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا مغالطہ تھا۔ یہ اس نے مال اپنی صلاحیتوں سے حاصل نہیں کیا تھا، یہ اللہ نے اسے دیا تھا آزمائش کے لیے۔ اللہ نے نمرود کو، شداد کو، فرعون کو، ان لوگوں کو آج بھی جن کے پاس اقتدار ہے، مسلمان ملک ہیں یا کافر ملک ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ان کا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ بعض دفعہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے کسی پر دنیاوی نعمتیں کرتے ہیں، تو دنیا میں کسی کو مغالطہ لگ جاتا ہے، شاید میں بادشاہ ہوں، میرے پاس بادشاہت ہے۔ دنیا میں کئی لوگ اس بادشاہت کے ذام میں خدائی لہجے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے رعونت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ الوہیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، جیسے فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اس نے صرف الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا میں معبود ہوں، میں الہ ہوں، اس نے کہا میں سب سے بڑا الہ ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا معبود ہوں۔ شداد نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں۔ اور کیوں دعویٰ کیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، اللہ نے اس پر انعام کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اور کیوں جھگڑا کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ تو اس اصل میں دی اللہ نے تھی بادشاہت، اس نے اپنی صلاحیتوں سے حاصل نہیں کی تھی، اللہ نے دی تھی، چونکہ دنیا دار الابتلاء ہے۔ اللہ نے بادشاہت دی آزمانے کے لیے، تو دنیا میں اسے دھوکہ لگا یا اس کے پیروکاروں کو دھوکہ لگا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت بڑی بادشاہت ہے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو، اللہ معاف کریں، وہ شہنشاہ کہلاتے ہیں تکبر میں، ہم بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اللہ کو یہ چیز بڑی ناپسند ہے، کیونکہ شہنشاہ تو اللہ ہے، رب العالمین تو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہت کا مالک اللہ ہے، شہنشاہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے بدبخت ہیں جو بعض دفعہ اپنے لیے، کسی کے لیے وہ بادشاہ ہونے کا یا بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ آخرت میں کیونکہ امتحان نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، آخرت میں کوئی بندہ سرکشی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے سرکش آخرت میں چونٹیوں، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائیں گے، بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں کریں گے۔ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مٹھی میں، اللہ رب العالمین زمینوں کو لے لیں گے، ساتوں آسمان، اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی کائنات، یہ اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ جب ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، ساتوں آسمان، سارے آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن میں ہی آتا ہے، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ اللہ ایک دفعہ کہیں گے، دوسری دفعہ کہیں گے، تیسری دفعہ کہیں گے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو قہار بھی ہے، جو سزا بھی دینے والا ہے، جو غالب بھی ہے اور سزا بھی دینے والا ہے، اور اللہ نے سزا بھی دینی ہے۔ تو آخرت میں اللہ کی بادشاہت سب کے سامنے عیاں ہوگی، کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بعض دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے آزمائش کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن کا بادشاہ، یعنی قیامت کے دن کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ میں بادشاہ ہوں، یہ میرے پاس اقتدار ہے، یا میرے پاس اختیار ہے، یا میرے پاس فلاں اختیار ہے۔ قیامت کے دن کوئی چھوٹے سے چھوٹے اختیار کا دعویٰ بھی نہیں کرے گا، ایسا دھوکہ ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن۔ یہ سارے دھوکے، یہ ساری آزمائشیں دنیا میں ہوتی ہیں۔ تو اس معنی میں فرمایا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ورنہ تو اللہ دنیا کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا میں کیا کوئی اور مالک ہے؟ دنیا میں مالک کوئی اور نہیں ہے، دنیا میں دھوکہ ہو جاتا ہے آزمائش کی وجہ سے، جیسے فرعون کو لگ گیا، فرعون کے پیروکاروں کو لگ
गया, नमरूद को लग गया उसके पैर, और कुर्बे क़यामत दज्जाल आएगा, वो भी अल्लाह होने का दावा करेगा, और उसके हाथ में भी जन्नत जहन्नम दिखाएगा लोगों को, कहेगा कि मैं हुक्म दूंगा आसमान को, आसमान बारिश करेगा। जो उसकी बात मानेंगे उनके यहाँ बड़ी फरावानी होगी, जो उसकी बात नहीं मानेंगे उनके यहाँ जो है वो फसलें नहीं होंगी। इस किस्म की शौक आएगा। वो लोगों को मार कर जिंदा करने का भी दावा करेगा, जिन्नों के जरिए, भूत प्रेत के जरिए। एक शख्स को दो टुकड़े कर देगा, कहेगा अगर मैं इसे जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे रब मान लोगे? लोग कहेंगे हाँ, उसके पैरोकार। वो उसे जिंदा कर देगा, उसे में जिंदा नहीं करेगा, वो शोबदाबाजी होगी। लोगों से कहेगा मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा करता हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी शोबदाबाजी हैं। तो ये धोखा दुनिया में लग सकता है, ये धोखा आखिरत में नहीं लग सकता। दुनिया में क्यों धोखा लगता है? आजमाइश की वजह से। दुनिया दारुल इब्तिला है, तो आखिरत दारुल इब्तिला नहीं है। आखिरत में किसी को ऐसा धोखा नहीं होगा। इसलिए फरमाया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह आखिरत के दिन का मालिक है। आखिरत के दिन तो कोई अल्लाह के अलावा ये दावा भी नहीं कर सकेगा। जैसे सूरह इन्फितार के आखिर में अल्लाह फरमाते हैं यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, क़यामत के दिन ऐसा दिन है जिस दिन कोई जान किसी जान के लिए कुछ भी मिल्कियत नहीं रखेगी, जर्रा की भी मिल्कियत नहीं रखेगी। दुनिया में तो लोग बड़ी बड़ी चीजों के मालिक होने का दावा करते हैं अल्लाह की तरफ से, आजमाइश की वजह से। तो ये धोखा है बहुत बड़ा लोगों को। लोग समझते हैं मेरी जान मेरे हाथ में है, मैं अपनी जान का खुद मालिक हूँ, ये सलाहियतें मेरी हैं, फलां चीज मैंने अपनी सलाहियत से हासिल की, अपने जोरे बाजू से हासिल की है। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? नमरूद को ये धोखा लगा, बड़े बड़े सरकशों को ये धोखा लगा। ये बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन दुनिया में धोखा खाने वाले ऐसे दावे कर लेते हैं, क़यामत के दिन ऐसा दावा कोई नहीं करेगा। तो गोया कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है कि क़यामत के दिन कोई ऐसा दावा भी नहीं करेगा। वैसे अल्लाह दुनिया में भी अल्लाह ही मालिक है, लेकिन दुनिया में बाज लोग गलत किस्म के दावे कर लेते हैं। हकीकत में दुनिया में भी मालिक अल्लाह ही है, लेकिन दुनिया में बाज लोग आजमाइश की वजह से आखिरत में कोई ऐसा दावा भी नहीं करेगा। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारा का सारा हुक्म उस दिन अल्लाह के लिए होगा। फलां चीज का निजाम फलां के पास है, बच्चे फलां पीर साहब देते हैं, फलां काम फलां बुजुर्ग करते हैं। जी, तो मैं जिक्र कर रहा था कि आखिरत में किसी को कोई धोखा नहीं होगा। दुनिया में तो लोग, किसी के यहाँ औलाद होती है, कुछ लोग कहते हैं ये औलाद तो हमें फलां पीर साहब ने दी है, वो उसका नाम पीरा दिता रख लेते हैं, फलां पीर साहब ने दिया है। कुछ लोग कहते हैं हज़रत अली हाजत रवाए मुश्किल कुशा है, कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं, कुछ लोग सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ये मकाम देते हैं, ये इख्तियार देते हैं। तो ये धोखा है दुनिया में। तो आखिरत का बादशाह अल्लाह है। जब आखिरत का बादशाह अल्लाह है तो दुनिया का भी अल्लाह है, क्योंकि असल जिंदगी आखिरत की है, हमेशा हमेश की। दुनिया की जिंदगी तो बड़ी आर्जी है, आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती, पानी के बुलबुले की तरह है। जब आखिरत का बादशाह अल्लाह है तो हकीकत में दुनिया का बादशाह भी अल्लाह है। दुनिया में लोग धोखे में मुब्तला होते हैं, वो अल्लाह के अलावा औरों को खुदाई इख्तियारात दे देते हैं। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है जजा और सजा के दिन का। जो बंदा ये आयत करीमा पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये शान पढ़े, उसे उसका दिल खौफ से लरज़ जाना चाहिए कि हमने क़यामत के दिन आकर रहना है। हम माने या ना माने, हम इनकार करें या हम ईमान लाएं। जो आखिरत को मानता है उसने भी आखिरत में हाजिर हो जाना है, जो नहीं मानता अल्लाह ने उसको भी आखिरत में हाजिर कर देना है। तवाम व करहम, आखिरत में हिसाब होना है, आखिरत में लोगों ने अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह यज़ुन्नु, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन के शुरू में लोग माप तोल में कमी करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब लोगों को वजन करके देते हैं तो कम करके देते हैं, जब लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये इतनी बेइंसाफी करने वाले, इतनी ज्यादती करने वाले, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये नहीं यकीन रखते कि ये उठाए जाएंगे लियौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के लिए, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। बहुत खौफनाक, बहुत हौलनाक दिन आने वाला है। उस दिन की तैयारी सबको करनी है। और दुनिया का बादशाह भी अल्लाह है, उस दिन का बादशाह भी अल्लाह है, लेकिन उस दिन अल्लाह की बादशाहत सबके सामने नुमायां होगी।
اور کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرے گا. ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس دن لوگ بات بھی نہیں کریں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، انہیں عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن روح الامین جو فرشتوں کے سردار ہیں سیدنا جبریل امین اور دیگر فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے. لا يتكلمون رضی اللہ عنہ مشہور صحابی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ سورہ مطففین شروع کی اور یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ آیت کریمہ جب پڑھی تو پوری رات یہ آیت کریمہ کا ورد کرتے کرتے گزار دی. پوری رات اس آیت کریمہ کا ورد کرتے کرتے اور اس آیت کریمہ کو پڑھتے، اور ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم صفات بیان ہوئی ہیں، جن میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کے سردار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، اور اپنی رحمت کا ذکر اللہ رب العالمین نے الرحمن الرحیم کہہ کر فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آخرت کا دن کا ذکر کیا اور آخرت کے دن سے ڈرایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے جس دن اللہ نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ دے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدترین بدلہ دے گا. تو اللہ نے گویا کہ رحمت کی امید بھی دلائی ہے اور اللہ رب العالمین نے ڈرایا بھی ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، ان آیات سے پتہ لگتا ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں نے ذکر کیا تھا بعض اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. جب سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، بسم اللہ میں بھی اللہ کی دو عظیم صفات الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اور پھر تیسری آیت کریمہ الرحمن الرحیم میں بھی رب العالمین کے بعد اللہ رب العالمین کی دو عظیم صفات الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اور پھر مالک یوم الدین کا ذکر ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. لیکن کب؟ تب جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے رجوع کرے، جب کوئی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو ایک بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس نے دنیا کا ہر گناہ اللہ معاف کرے کیا ہو، شرک ہر قسم کا اگر اس نے گناہ کیا ہو، لیکن اگر اللہ کی طرف رجوع کر لے، اگر اپنے گناہ دنیا بھر کے گناہ لے آئے لیکن اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ پر ہر قسم کی زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر ایک بندہ دنیا بھر کے گناہوں کے لے آئے اللہ اس سے زیادہ رحمت لے آئیں گے، بشرطے کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے بشرطے کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جی مس ماریا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بیسیکلی اس میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل دنیا میں ہر طرف انجسٹسز ہیں، مطلب ہر طرف، مطلب چاہے وہ ٹریڈ ہے، تعلقات ہیں، پیلسٹائن ہے، تو جو حقوق العباد والا معاملہ ہے اس میں مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے کہ اگر، کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو جسٹس نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ہی جسٹس دیں گے. تو یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے اور وہ آپ کو شخص معاف نہیں کرتا، اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں. جزاک. تو حقوق العباد کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور بڑے اہتمام کے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ حقوق اللہ کا معاملہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے نا، اور اللہ رب العالمین چاہیں تو معاف کر دیں. اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہے؟ شرک کے علاوہ، توبہ کے بغیر اللہ شرک کو نہیں معاف کرتے. شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں، وہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن حقوق العباد وہ معاملہ اللہ نے اس میں دخل نہیں دینا. وہ معاملات تو جن لوگوں پر زیادتی ہوئی ہے ان لوگوں سے معاف کروانا ہوگا، اور وہ لوگ نہیں معاف کریں گے تو قیامت کے دن ان کو نیکیاں دینی پڑیں گی. وہ مفلس والی حدیث ہے. تو حقوق اللہ کا معاملہ بھی بڑا سینسٹیو ہے، حقوق العباد کا معاملہ اس سے زیادہ سینسٹیو ہے. دونوں کو اہتمام سے دیکھنا چاہیے. ہمارا دین صرف حقوق اللہ پر عمل کر کے دین مکمل نہیں ہوتا، صرف حقوق العباد پہ عمل کر کے دین مکمل نہیں ہوتا.
حقوق اللہ حقوق العباد سب کا اہتمام کرنا ہوگا، دین پر پورے طریقے سے عمل کرنا ہوگا، ورنہ پھر بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کس شخص کے لیے ہے؟ اللہ کی رحمت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کا شرک اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ سے رحمت کی امید کرنا یہ خام خیالی ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ شیطان بعض دفعہ ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ بھئی اللہ کیوں معاف کریں گے اگر آپ اللہ سے معافی ہی نہیں مانگیں گے؟ اگر اللہ سے آپ معافی مانگیں تو اللہ معاف کریں گے نا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بہت معاف کر دوں گا، بہت معاف کرنے والا ہوں کس شخص کو جو توبہ کرے، وَآمَنَ اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر وہ ہدایت یافتہ ہو۔ اتنی شرائط ہے، انسان کو اللہ کی طرف رجوع تو کرنا ہوگا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کریں اور پھر ہم اللہ سے اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین کی عظیم صفات بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، ان آیات میں الحمدللہ اللہ کی تعریف کا ذکر ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سب سے بڑی دانائی، سب سے بڑی حکمت مخلوق کے لیے، انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، اور وہ دانائی کیا تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ سب سے بڑی دانائی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ شکر کیا چیز ہے؟ شکر یہ ہے کہ انسان زبان سے، دیکھیں اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ سے میں شکوے کرتے ہیں اللہ نے فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، جو اللہ نے ہمیں ہزاروں لاکھوں نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہمارے اعضاء دیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، ہمارے جسم کے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، جن کا دل صحیح کام نہیں کر رہا، جن کا سانس صحیح کام نہیں کر رہا، جن کو کوئی بیماری ہے اللہ معاف کرے، جن کو گردوں کا مسئلہ ہے، جن کے اللہ معاف کرے ہاتھ پاؤں کے مسئلے ہیں، جن کو دیگر بیماریاں ہیں، جس کو اللہ معاف کرے کینسر ہے۔ جو بندہ بیماریوں کا شکار ہے کبھی اس سے پوچھئے کہ جو بندہ صحت مند ہے اللہ نے اس کو کتنا بڑا انعام کیا ہوا ہے اور کتنی بڑی نعمت کا وہ مالک ہے۔ اور ہمیں بعض دفعہ تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ہم اصل میں دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے اللہ نے وہ نعمتیں کیوں نہیں دی، اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھتے۔ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، ہم سے اوپر والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم سے نیچے جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ ہم سے بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو ہم اگر ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے اللہ نے ہم پر کتنے انعامات کیے ہیں۔ تو اللہ کے ہم پر اتنے انعامات ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں کل ذکر کر رہا تھا، کل شاید آپ کی کلاس میں ذکر کر رہا تھا کہ کسی اور کلاس میں، کئی اور کلاسوں میں بھی میں پڑھاتا ہوں ترجمہ۔ تو اللہ کا یہی احسان ہم پر کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ ہمیں انسان نہ بناتا، مجھے آپ بتائیے، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا اللہ نے ہمیں انسان ہماری کسی صلاحیت کی وجہ سے بنایا ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سراسر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جانور بنا دیتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کتا بلا بنا دیتے اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں خنزیر بنا دیتے اللہ معاف کرے، بندر بنا دیتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حشرات الارض ریگتے کیڑے بنا دیتے، زندگی میں رہنے والے کیڑے بنا دیتے، ہم کیا کرتے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کی ہے، آسمان ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، پہاڑ ہمارے لیے، یہ شجر حجر، معدنیات، جانور،
ہم ان پر سواری بھی کرتے ہیں اور ان کو کھا بھی جاتے ہیں اگر ہمیں کھانے کی ضرورت ہو، جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ہمارے لیے. ہم سواری کرتے ہیں جانوروں پر، ہم سمندروں پر سواری کرتے ہیں. اللہ نے سمندر ہمارے لیے مسخر کیے. دنیا کی آسمانوں کی کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مسخر نہیں کی؟ اللہ کے ہم پر کتنے زیادہ احسانات ہیں. ہم کبھی اللہ کے انعامات کو دیکھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے. تو اللہ کو شکر بڑا پسند ہے. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے شکر سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی طاقت نہیں ملتی، اللہ کی کوئی بادشاہت زیادہ بڑھ نہیں جاتی. اللہ کو خوشی ہوتی ہے ہمارے شکر ادا کرنے سے. جو شکر ہم ادا کرتے ہیں وہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور وہ شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. زبان کا شکر کیا ہے؟ ہم الحمدللہ کہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں زبان سے. ہم زبان سے کہیں اللہ میرا رب ہے اور اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا. ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں زبان سے. اور صرف زبان سے نہیں، اگر ہم صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم عمل سے اللہ کا شکر ادا نہ کریں. عمل سے اللہ کا شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. یہ عمل سے اللہ کا شکر ہے. اسلام لانا یہ اللہ کا شکر ہے. توحید یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے. شرک کرنا یہ اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے. سچ بولنا اللہ کا شکر ہے. جھوٹ بولنا اللہ کی ناشکری ہے. نماز پڑھنا اللہ کا شکر ہے. نماز نہ پڑھنا اللہ کی ناشکری ہے. شکر زبان سے ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. اور یہ شکر اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے، باقاعدہ غور کر کے اس کے معنوں پہ غور کر کے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ آسمان، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے ان نیکیوں سے. اتنی نیکیاں ملتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. میزان کیا ہے؟ ترازو. کون سا ترازو؟ اللہ رب العالمین کا میزان. اللہ رب العالمین کا میزان کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین کا میزان وہ ہے کہ جس میں سارے آسمان و زمین، ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھی جا سکتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، بعد احادیث میں اللہ رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں تمام زمین و آسمان، ساری مخلوقات رکھ دی جائیں، تو کون سا پلڑا جھک جائے گا؟ اللہ والا یا لا الہ الا اللہ والا. یعنی اللہ کا میزان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس میں پوری کائنات سما سکتی ہے ایک پلڑے میں. اور حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. تصور کیجئے آپ کہ الحمدللہ کہنا کتنی بڑی نیکی ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان. سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے یہ دونوں بھر دیتے ہیں. کس کو بھر دیتے ہیں؟ فرمایا تملأان ما بین السماء والارض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا آسمان و زمین کا درمیان کا خلا بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے. اتنی بڑی نیکی ہے الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ سب سے بڑی دانائی ہے. اگر بندہ دل سے کہے، اور دل سے شکر کون سا ہوتا ہے؟ دل سے شکر وہ ہوتا ہے کہ انسان صرف زبان سے شکر نہ کرے، انسان دل سے اللہ کی نعمتوں کا قدردان ہو. اور انسان دل سے اللہ کی نعمتوں کا قدردان کب ہوتا ہے؟ جب انسان زبان سے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل سے شکر ادا کرتا ہے. اور عمل کا شکر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، جو بڑا مشکل ہے. ہم زبان سے اگر شکر ادا کریں بہت اجر ہے، بشرطے کہ میں نے کہا دل سے وہ شکر ہو. اور وہ دل کا شکر کب ہے؟ جب ہمارا عمل اس کی گواہی دے. وہ کیسا انسان ہے جو الحمدللہ تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، الحمدللہ تو کہتا ہے قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کے مطابق
اپنا عقیدہ نہیں بناتا، اللہ رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اپنے جسم کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق نہیں بناتا، ویسے الحمدللہ کہہ دیتا ہے، ویسے اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ نفاق تو نہیں ہے؟ سری نفاق ہے، اللہ معاف کرے۔ اس سے بڑا نفاق کیا ہوگا؟ ایک بندہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان سے بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے عمل سے شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اعملوا آل داود شکرا، قرآن میں ہے اے داود علیہ السلام کی آل۔ داؤد علیہ السلام کی آل کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندان، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آتے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی بھی تھے، حضرت موسیٰ کی اولاد میں یہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ نبوت اور بادشاہت کو اللہ نے دین دنیا کو اکٹھا کر دیا، ایسی بادشاہت دی کہ بڑی مضبوط بادشاہت تھی۔ وشددنا ملکا، اللہ کی جب تسبیح کرتے تھے ایسے اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ پرندے اور پہاڑ اس تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے۔ یہ معجزہ تھا ان کا بہت بڑا، اتنے دل کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی، جتنی بڑی بادشاہت تھی اتنے اللہ کے عاجز تھے، زبان سے بھی اللہ کا شکر کرتے تھے، اللہ سے عمل سے بھی اللہ کا شکر کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی آل شکر والا عمل کرو۔ آپ کو پتہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ داؤد علیہ السلام کی نماز، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے عملاً شکر ادا کیا۔ وہ کیا تہجد کی نماز ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وقت ہمارا ختم ہو گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے تھے، رات کا پہلا آدھا حصہ، رات کے تو 6 حصے کر لیں تو رات کا پہلا آدھا حصہ، اگر 6 حصے کریں تو پہلے 3 حصے، اگر فرض کریں رات 6 گھنٹے کی ہے تو پہلے 3 گھنٹے سو جاتے تھے آدھی رات، پھر 1/3 رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی 2 گھنٹے فرض کر لیجیے اگر 6 گھنٹوں کی رات ہے، اور پھر 6واں حصہ دوبارہ سو جاتے تھے یعنی 1 گھنٹہ، اور پھر فجر کی نماز کے لیے جاگتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں سیدنا داؤد علیہ السلام کی نماز ذکر ہوئی ہے رات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز بہترین نماز ہے رات کی، یعنی 1/3 رات عبادت کرنا، اس پر ہمیشگی کرنا۔ اور روزہ، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بہترین روزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزہ صوم داؤدی ہے۔ اور صوم داؤدی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ نے بادشاہت دی حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ بادشاہت دی کہ اللہ نے نہ اس سے پہلے کسی کو دی نہ اس کے بعد کسی کو دی۔ لیکن دیکھیے اللہ کو ہمیں دے کر نواز کر اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے لیے، یعنی جس طرح ماں باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے، تو اللہ اپنے بندوں سے جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو کروڑوں گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے تو پیدا کیا ہے، حقیقی طور پہ اللہ خالق ہے، ماں باپ تو صرف واسطہ بنے نا، حقیقی خالق تو اللہ ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں نعمتیں دے کر کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جب زیادہ نعمتیں دوں کسی کو تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، جیسے میں نے مثال دی آپ کو نمرود کی، فرعون کی، شداد کی، ان لوگوں کی۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ پھر وہ نعمت کھینچ لیتے ہیں تاکہ انسان زیادہ سرکش نہ ہو جائے، زیادہ اللہ کا نافرمان ہو کر اللہ کی زیادہ سزا کا شکار نہ ہو جائے۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ پتہ لگا شکر کے اندر ایمان شامل ہے۔ تو شکر جو ہے وہ زبان کا بھی ہوتا ہے اور شکر عمل کا بھی ہوتا ہے۔
دونوں شکر ادا کریں تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ سے دعا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ بھی ہے. حدیث مبارکہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. الحمدللہ سب سے بہترین دعا کیسے ہے؟ اصل میں دعا کا مغز کیا ہے؟ دعا کا مغز یہ ہے، دعا کی بنیاد کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، کل یا آئندہ ہمارا لیکچر ہوگا. سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے. اس میں اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے. اور اس میں دعا ہے کیا؟ وہ دعا آگے آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر کے. جو بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے زبان سے اور عمل سے، اتنا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. بہترین دعا الحمدللہ ہے، کیونکہ الحمدللہ کہنے سے اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے اور انسان کی عبودیت کا اور عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ حقیقی تعلق ہے خالق اور مخلوق کا. اور یہ خلاصہ ہے ہماری زندگی کا، کہ ہمیں پتہ ہو ہمارا ایک رب ہے جو کامل ہے اور ہم انسان ہیں اور ہم ناقص ہیں. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اس سے اس کا کامل اظہار ہوتا ہے، اور اس لیے الحمدللہ کہنے سے دعا قبول ہوتی ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. جی مس ماریہ، اب آخری بات کر لیں تو ہم اپنا لیکچر ختم کریں. جی شیخ، وہ حضرت یونس کی جو دعا لا الہ الا انت، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بہترین دعا ہے، تو وہ بھی وہ مطلب کہ دعاز ہیں. مجھے آپ کل یاد کروائیے گا، کل انشاءاللہ دعا کے بارے میں. یہ سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے، تو اس میں اللہ نے ہمیں دعا کے آداب بتائے ہیں. اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. میں نے ابھی آپ کو یہ بھی بتانا ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ کیوں ہے. یعنی گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ دعا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا بندگی کا تعلق. اسی لیے الحمدللہ کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا گیا ہے، اور اس کو ام القرآن قرار دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی آیات ہم پڑھیں گے تو میں اس میں مزید دعا کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ کو سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس کو افضل ترین دعا کیوں قرار دیا گیا ہے. اس کو ریلیٹ کروں گا انشاءاللہ بشرط زندگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.